نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زکاة الجنین زکاة امہ رواہ ابو داود والدارمی ورواہ الترمذی عن ابی سعید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سنیں سمجھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان مبارک احادیث مبارکہ کو درست انداز سے سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ قربانی کا مراحل ہیں اور عید قربان قریب قریب ہے، تو اس سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے اور اسی کے ضمن میں کچھ مسائل بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے، اگرچہ یہ احادیث پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، کہ جانور کے پیٹ میں بچے کا حلال ہونا اس کی ماں کے حلال ہونے جیسا ہی ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ننحر الناقۃ ونذبح البقرۃ والشاۃ، بسا اوقات ہم اونٹنی کو نہر کرتے ہیں اور گائے اور بکری کو ذبح کرتے ہیں، فنجد فی بطنها الجنین، ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں، انلقیہ ام ناکلہ، ہم اسے ڈال دیں کہیں یا ہم اسے کھا لیں؟ تو قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلوہ ان شئتم، اس کو کھا لو اگر تم چاہو، فإن زکاتہ زکات امہ، بس بے شک اس کی ماں کے حلال ہونے سے اس کا حلال ہونا کافی ہو گیا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ آتی ہے۔ تو اب ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ مسئلہ کہ آیا ایسا جانور جو گابن ہو، گابن اونٹنی ہے، جیسا کہ جمعے میں اس بات کو ذکر کیا گیا تھا، گابن بکری ہے، گابن جو ہے کیا کہتے ہیں گائیں ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اول یہ کہ اگر پہلے سے پتہ ہے تو نہیں کی جائے، تاکہ وہ جو اس کے پیٹ کے اندر ایک نفس ہے، ایک جان ہے، اس کی بقا ہو سکے۔ پہلے سے پتہ ہے تو نہیں کی جائے، لیکن اگر لے لیا ہے بعد میں پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے، تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو کی جا سکتی ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اب آیا جائز ہے، اب اس کو ذبح کیا گیا تو ذبح کرنے کے بعد اس کی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ وہ حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا؟ تو اگر ہم احادیث مبارکہ کا صرف ترجمہ دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے اس کی پیٹ کا بچہ حلال ہو گیا، چاہے وہ زندہ نکلے چاہے وہ مردہ نکلے۔ بظاہر حدیث کا صرف ترجمہ دیکھنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ زکاۃ الجنین کا زکاۃ امہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ جو پیٹ میں جو بچہ نکلا ہے جانور کا، جس طریقے سے اس کی ماں کو حلال کیا گیا ہے اس طریقے سے اس کو بھی حلال کیا جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جیسے ایک صحابی نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی ماں کا حلال ہونا ہی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا حلال ہونا ہے، مطلب یعنی اس کی ماں کے حلال ہونے کی طرح ہی اسے حلال کیا جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ کیوں فرماتے ہیں وہ اس وجہ فرماتے ہیں کہ جانور کہ پیٹ میں سے جو بچہ نکلا ہے وہ اگر زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی دو کیفیتیں ہوں گی نا، یا تو وہ پہلے سے مرا ہوا ہوگا، جب ذبح کیا تو پھر اس کا پیٹ چاک کیا وہ مردہ نکلا، تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب مرا ہے،
یا تو وہ پہلے سے مرا ہوا تھا. اب پہلے سے جو مری ہوئی چیز ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی مردار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا سانس گھٹا اور وہ مرا. ٹھیک ہے، تو جب جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا سانس گھٹا اور وہ مرا، تو سانس گھٹنے سے جو جانور مرتا ہے وہ بھی تو مردار ہوتا ہے. تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں وجوہات کی بنا پر وہ بچہ تو مردار ہو گیا، لیکن اس کی ماں جو ہے، جو بکری ہے یا جو گائے ہیں یا جو اونٹنی ہے، وہ حلال ہے. البتہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق اگر وہ بچہ زندہ نکل آتا ہے تو اس صورت میں اسے بھی ذبح کیا جائے گا. جیسے کہ پہلے اس بات کو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے جو جانور خریدا ہے اس جانور کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی نیت سے ہم نے وہ جانور لیا، یہاں تک کہ اس کی جو رسی ہے اس کو بھی بندہ اپنے استعمال میں نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، یا اس کے رسی کے ساتھ کوئی قیمتی چیز لگی ہوئی ہے اس کو بھی اگر بیچا ہے تو اس بیچنے کے بعد اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں قیمت جو ہوگی اس کو صدقہ کیا جائے گا. یا اسی طریقے سے جانور، گائے ہے، بکری ہے، دودھ والی ہے، اس کا دودھ اگر اول تو یہ کہ علماء جو ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے دودھ کو چونکہ استعمال نہیں کرنا تو لہذا اس وجہ سے ان کے تھنوں پر جو ہے کیا کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار دینے سے ان کے تھنوں کو خشک کیا جا سکتا ہے اگر دودھ نہ دھونے سے نقصان ہو رہا ہے، جانوروں کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اگر دودھ دھویا جا رہا ہے، اس کا دودھ نکالا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر وہ جانور قربانی کی نیت سے لیا ہوا تھا، قربانی کی نیت سے لیا ہوا تھا، اول تو یہ کہ انسان کا اپنا پالا ہوا جانور ہے، اس کے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں. قربانی کی نیت سے خریدا نہیں تھا، ویسے خریدا تھا، بعد میں عید کے دن قریب آئے تو قربانی کی نیت کر لی، تو جب تک قربانی کی نیت نہیں کی تب تک اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب قربانی کی نیت کر لی اب اس کے دودھ کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے جسم سے نکلنے والی ہر چیز جو ہے، اس کے جسم سے جڑی ہوئی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ یا تو اس کا دودھ دھویا ہے کسی غریب کو دے دیں، یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے. تو لہٰذا یہ چند مسائل اس حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں واضح ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.